للہ اما بعد، جیسا کہ ہر رمضان شریف میں بعد نماز عصر فقہی درس ہمارا ہوا کرتا تھا، اس رمضان ابتدا سے کچھ مصروفیات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا، مگر احباب کی خواہش ہے کہ دوبارہ اس درس کو جاری کیا جائے۔ ان کی خواہش پر اس درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح ہمارا تسلسل ہوا کرتا تھا، پہلے عقائد کے بارے میں ہم سنیں گے اور اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے غسل اور وضو وغیرہ کے جو طہارت کے مسائل ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نماز کے جو اصل مسائل ہیں اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چل کر عید کے قریب ہم صدقہ فطر اور عید کی نماز وغیرہ کے مسائل کو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پہلا باب ہمارا جو شروع ہوتا ہے عقائد پر ہوتا ہے۔ عقیدے میں سب سے اہمیت کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دل سے یقین کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام عالم کا، عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں سب عالم کے اندر آتی ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جھاڑ ہے، درخت ہے، یہ ساری چیزیں، پہاڑ ہے، یہ ساری عالم کہلاتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات وہ اس میں تنہا ہے، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، اور اس کی جو صفات ہے اس کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو ہے ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پاس سے رسولوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے آئی ہوئی چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے اس کو دل سے تصدیق بھی کرنا اور زبان سے ان کلمات کا اقرار بھی کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان کے دو رکن بتائے گئے کہ ایک تو ہے دل سے تصدیق کرنا اور دوسرا ہے زبان سے اقرار کرنا۔ اب ایمان لانے والا مومن کہلاتا ہے۔ مومن کے لیے کچھ چیزوں پر ایمان رکھنا اور اس عقیدے کو ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جڑے رہنا، یہ ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں وہ سکھایا جاتا ہے۔ ایمان مجمل ہم کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ بعض حضرات کو صرف عربی میں پڑھا دیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ بعض حضرات کو صرف ترجمہ معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر کے نکات نہیں معلوم ہوتے، تو اس پر ہماری سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ پہلے ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھنا اور اس کے معنی پر، مفہوم پر دل سے اس کا تصدیق کرنا، یہ ضروری ہے۔ پھر ایمان مجمل جو ہے اور ایمان مفصل جو ہے اس کو بھی پڑھنا اور اس کے معنی پر دل سے تصدیق کرنا، یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس بات کا دل میں یقین بھی رکھنا اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا۔ دوسری چیز ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کس طرح ایمان ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں ان پر کیسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور کیسے اس کا اقرار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم کو بتایا جاتا ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ہر شخص کو یاد ہونا اور اس کے معنی اور مفہوم اس کے حرز جاں ہونا ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان لاتا ہوں میں اللہ تعالیٰ پر جیسا وہ اس کی ذات اور صفات میں ہے، یعنی اس کی ذات جس طرح کی ہے، یعنی ذات کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اور اس کی صفات ہے رحمان ہے، اس کی صفت ہے خالق، رزق کا دینے والا رزاق ہے، اس کی صفت ہے رحم کرنے والا، اس کی صفت ہے۔ تو ہر ایک صفت پر ہمارا ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ہم اقرار کرتے ہیں ایمان مجمل میں کہ ایمان لاتا ہوں میں اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ اب دوسری چیز ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل اس کے اندر ایمان کا اجمالی طور پر ایک جگہ کر کے اس کو ذکر کر دیا گیا۔ اب ایمان مفصل میں ایمان کو تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ
و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی جانب سے آئی ہوئی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ اور تقدیر کے اچھے ہونے پر، و شرہ اور برے ہونے پر، یعنی ہماری زندگی میں جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ برے کام ہوتے ہیں، من اللہ تعالیٰ وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس بات پر یقین اور ایمان ہونا ضروری ہے، والبعث بعد الموت اور دوبارہ اٹھائے جانے پر مرنے کے بعد، ان چیزوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام جو ہے اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، آمنت باللہ، جب ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ذات میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے، اور اس کے جو کام ہوتے ہیں، کام کرنے کی جو قدرت ہے اس میں بھی وہ تنہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیسے بانٹے ہیں اس کا آگے ذکر ہوگا۔ وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہے، یعنی وہ خود ہی موجود ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی ہم جو آیت الکرسی میں حی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے جتنے اسماء اور صفات ہیں، یعنی اس کے جتنے نام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو قرآن مجید کے صفحات پر لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان سب میں جو ہے سب سے قدیم اس کی ذات ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے، اور وہی ذات ہمیشہ رہے گی۔ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یعنی وہ کب سے ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ کب تک رہے گا اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے، وہ کب سے ہے کب تک رہے گا وہ اسی کو علم ہے۔ وہی اول ہے، جو سب سے پہلے کچھ نہ تھا وہی تھا، اور وہی سب سے آخر ہے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، ساری دنیا سارے عالم تہس نہس ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اس کی ذات باقی رہے گی۔ وہی ظاہر ہے، ہر چیز میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اب اگر آپ صوفیہ کرام کی ٹرم میں، صوفیہ کرام کے انداز میں آپ اس کو سمجھیں گے تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے، اور وہی باطن ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے، ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کا یہ ترجمہ ہے جو قرآن کی آیت ہے۔ اس کے بعد اس کے سوا جو کچھ ہے موجود ہے، سب نو پیدا ہے، یعنی اس کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب نو پیدا، یعنی پیدا ہونے والی ہے، اس کی جانب سے پیدا کی ہوئی ہے، اور وہی سب کو فنا کر کے پھر دوبارہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرنے والا ہے۔ وہی ساری مخلوقات کا روزی رسا ہے، صرف مخلوق میں انسان نہیں، جتنی ہم نے چیزیں ابھی سماعت کی ہے، حیوان ہے، جنات ہے، شیطان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درختوں کو جو غذا ملتی ہے اس کے ذریعے ان پر پھل پھول لگتے ہیں، ہر چیز میں غذا کو پہنچانے والا، روزی کو پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ سب سے نرالا ہے، اس کا مثل اور مانند، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ وہ جسم اور صفات جسم سے پاک ہے، یعنی نہ اس کا جسم ہے اور نہ جسم کے جیسے ہاتھ ہے، اس کی نہ آنکھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کی تشبیہ دیتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ان پر ہاتھ ہے، تو ہاتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، نہ کہ اس کا ہاتھ۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ بلکہ قرآن میں آیا، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی چہرہ ہے، اللہ بھی کسی کے جیسا دکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کی قدرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کھانے پینے سونے وغیرہ سے جس طرح عام انسان کو ضرورت ہوتی ہے، مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ان سب سے پاک ہے۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں، وہ ہر آواز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں، وہ بات کرتا ہے، وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کی زبان اور اس کا منہ نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے اور اس کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کر رکنے والی ہستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ زبان سے ہم ظاہر کریں یا ہم اپنے دلوں میں چھپا کر رکھیں، خواہ لوگ ظاہر کرے یا اپنے اندر چھپا لے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، ہر چیز کا اس کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔
وہی جلاتا ہے، یعنی وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیمار بناتا ہے اور وہی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہی عزت کا دینے والا ہے، وہی ذلت کا دینے والا ہے، وہی نفع کا دینے والا ہے، وہی نقصان کو بھی پہنچانے والا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے تو یہ اس کا حکمت اور اس کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے، اس کا منشا ہے، یہ اس کی چاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال پر مال دے رہا ہے، یہ اس کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا نقصان پہنچا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک کے بعد ایک اس میں کے اندر تباہی ہوتے جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا منشا ہے۔ اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آخری باتیں ہیں کہ وہ سب کا مالک اور نگہبان ہے، یعنی سب کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ تمام خوبیوں اور کمال کی صفتوں سے موصوف اور زوال کی علامتوں اور کل عیبوں سے پاک ہے، یعنی جتنی بلندیاں ہیں ان بلندیوں سے بھی آگے کی بلندیاں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز کی بلندی کی جو انتہا ہوتی ہے اس کے بعد کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ زوال سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پاک اور مبرہ ہے۔ پرستش اور عبادت کا مستحق صرف وہی ایک ہے، یعنی عبادت اگر کسی کی ہوگی تو عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پوجنے والی ذات، پرستش کرنے والی ذات، عبادت کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جا سکتی ہے، نہ کی جانی چاہیے، کیونکہ عبادت کا مستحق وہی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے تھا اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان مفصل کے جو نکات ہے، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کی تفصیل آئندہ درس میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ